بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ ترجمہ صفحی تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 8ویں ویڈیو ہے جو سواد اور دعا کے بارے میں ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، دونوں میں صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور اس میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ اس کے غنّے میں آتی ہے، باقی سواد میں یا زواد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ سواد اگر الف کے ساتھ، دال کے ساتھ، لام کاف لام الف لا کے ساتھ ہے تو اس کا جو غنّہ ہوگا وہ اس طرح سیدھا ہوگا، اور اس طرح اس کے بعد دوسرا حرف لکھا جائے گا۔ سواد اگر ہا کے بعد ہے، یعنی اگر سواد کے بعد ہا ہے، دال ہے، سواد کے بعد ہا، میم یا ہے تو غنّہ الٹا ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اس طرح بن جائے گا۔ اگر سواد کے بعد والے حروف کوئی اور لفظ ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں با ہے یا سین ہے، سواد ہے یا طوا ہے، یا کوئی اور لفظ ہے، تو یا دندان کی شکل میں یہ غنّہ ہو جائے گا، اور یا لمبی شکل یعنی تھوڑا سا فاصلہ اس کا لمبا ہو جائے گا، جسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو سواد کے بعد یہاں پر یہ غنّہ ہے، اور غنّہ جو ہے وہ یہاں پر ایک لمبی سپیس اور ایک نشست کی شکل انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ البتہ طوا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ مفرد ہے چاہے مرکب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور سواد اور زواد میں بنیادی جو فرق ہے وہ اس کے غنّے کی ہوتی ہے۔ سواد اور زواد کے ساتھ غنّہ ہوتا ہے، جبکہ طوا کے ساتھ غنّہ نہیں ہوتا ہے، تو غنّے کی جگہ پہ یہاں پر اس کے اوپر الف ہم لکھ دیتے ہیں، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں، سواد لکھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ غنّہ لکھیں گے، اور اگر طوا لکھ دیتے ہیں اور طوا کے ساتھ ہم نے غلطی سے یہاں پر ایک دندان لکھ دیا یا غنّہ بنا دیا، تو یہاں پر اگر کسی نے یہاں پر کوئی لفظ لکھ دیا، یہاں پر لکھ دیا، تو یہاں پر اس میں گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی بھی چیز نہ ہو جائے تو یہاں پر صرف طوا کی جگہ پہ آپ زا لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس میں بنیادی یہ فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کو کہاں پہ رکھیں گے، کہاں پہ لکھیں گے؟ تو سواد کے بالکل گود میں یہاں پہ ہم نے سواد اور طوا کا جو مرکب ہے یہاں پہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑے سے فاصلے پر یہاں پر اس کو ہم شروع کر دیتے ہیں بالکل سواد، جب سواد کے ساتھ مرکب ہو جائے اور اس کا غنّہ جو ہوتا ہے اس کے غنّے کے درمیان میں یہاں پر ہم سواد لکھ دیتے ہیں، پھر سواد کے غنّے کے بعد یعنی اس کے گود میں ہم طوا لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم نے سواد لکھا ہے، سواد، اور جب سواد کے ساتھ مل جائے تو بس یہاں پر اس کی گود میں یہاں تھوڑے سے فاصلے پر تقریباً 3 یا 4 نقطے کے بعد، اسی طرح جس طرح ہم یہاں پر نقطے لگاتے تھے اور خط لگاتے تھے، اس طرح یہاں پر بھی ہم خط لگا دیں گے، 2 3 4۔ اسی طرح یہاں پہ اس کی اونچائی جو ہوگی وہ 2 خط ہو جائے گی، اور یہاں پہ قلم کو ترچھا رکھیں گے، اور ترچھا رکھتے ہی اوپر کی طرف ہم پیک پہ چلے جائیں گے، چوٹی پہ چلے جائیں گے، اور چوٹی پہ جب چلے جائیں گے تو قلم کا رخ بالکل بدل جائے گا اس طرح گولائی کی شکل میں، اور پھر یہاں پر تھوڑا سا اس کو اپنی طرف اس طرح معمولی سا گول کر دیں گے، اور گولائی کے بعد پھر یہاں پر نیچے آ جائیں گے۔ اب جب یہاں پہ اس کا نوک آخری شکل یہاں پہ آ جائے گا تو اس کے بعد اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کر دیں گے، اور اس کے قریب جب لائیں گے تو قلم بالکل پتلا کر دیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو نوک ہے اس کو مزید ہم تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں، تو یہاں پر یہ علاقہ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا، اور یہ یہاں پر یہ پتلا ٹکڑا بن جائے گا۔ تو اس کی اندرونی جو پیمائش ہو جائے گی وہ 2.5 خط، اور جو لمبائی ہوگی چوڑائی وہ پورا خط اس کی چوڑائی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اس کا جو غنّہ ہے اس کے لیے ہم قلم کو یہاں پر تھوڑا سا لمبا پکڑ کے اور تھوڑا سا زیادہ ترچھا پکڑ کے اس طرح معمولی سا خم دے دیتے ہیں، اور یہ گولائی دے کے پھر اس کے اوپر یعنی سواد کے کا جو جہاں پہ سواد ختم ہوتا ہے، سواد کا غنّہ
تو وہاں تک اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. تھوڑا سا اگر اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ بھی لمبا کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح جس طرح یہاں پر ہم نے پیمائش کی تھی, تو یہاں سے اس طرح کرتے ہیں کہ 1 2 3 4 اور اسی کے بعد 2. تو یہاں سے جس طرح عام سواد و طوا بناتے ہیں تو بالکل یہاں سے اس کے اوپر تھوڑا سا اوپر جائیں گے اور تھوڑا سا وقفہ رکھیے. گولائی کی شکل میں ایک ٹکڑا بنا دیں گے, اور ٹکڑا بناتے ہی یہ والا نوک کو زیادہ استعمال کر دیں گے اور تھوڑا سا گولائی کی شکل میں نیچے آ جائیں گے, اور پھر اس کو موڑنا شروع کر دیں گے اور اس کو موڑ دے دیں گے. تو یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ کشتی نما ہو جائے گی, اور اس طرح سمجھو کہ یہ طوا اس کے اوپر رکھی جائے گی, اور اس کے بعد یہ والا حصہ تھوڑا سا زیادہ اوپر اٹھا دیں گے, اور یہ نوک یہاں طوا سے یہ نوک باہر نہیں نکلتا ہے. جس طرح سواد سے نکلتا ہے تو یہاں سے طوا سے یہ نہیں نکلتا. ایک فرق یہ ہے کہ سواد کے ساتھ غنہ ہوتا ہے اور طوا کے ساتھ یا زوا کے ساتھ الف ہوتا ہے. سواد میں دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کا چونچ نکل آتا ہے, طوا کا چونچ نہیں نکل آتا ہے, یہی فرق ہے اس کا. اور باقی جو پیمائش ہے یہ بھی 2.5 قط ہے اور یہ چوڑائی 2 قط ہے. اس طرح یہاں سے اگر اس پیمائش کر لے تو یہ بھی 3 قط ہے, اور یہ 1.25 یا 1.5 قط ہے. اس طرح یہی ساری جتنی بھی یعنی ایک ہی جیسے الفاظ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر الف بنا دیں گے, اور الف آہستہ آہستہ پتلا کریں گے اور قلم کو بالکل 90 اینگل پہ بالکل سے رکھیں گے, اور یہی والا نیچا والا نوک استعمال کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم تاج بنا دیں گے. تو اگر آپ کو معلوم ہو اور میں نے شاید نہ بتایا ہو تو الف پر نسخ میں تاج نہیں ہوتا ہے, الف سادہ ہوتا ہے. یہ تاج جو ہوتا ہے چھوٹے کاف پہ ہوتا ہے, اس پہ لام پہ, اور طوا کا جو الف ہوتا ہے اس پر یہ تاج ہوتا ہے, اور مفرد الف پر یہ تاج بالکل نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ تقریباً 1.5 نقطہ یہ بن جائے گا, اور باقی وہی پیمائش ہے یعنی 3 قط, اور یہ گولائی تھوڑی سی. تو یہاں پر اندرونی جو شکل ہوگی تکون نما شکل ہوگی, یہاں پر بھی تکون نما شکل ہوگی, اور اس کی جو پیمائش ہے وہ بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے, یعنی کوئی مقدار معلوم نہیں ہے اور مقرر ہے. تو یہ 2 3 4 5 اور یہ 6 یا 7 یہ جو بھی ہو آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں, اور یہ ہم نے بنا دیا ہے. تو کٹ پین کے ساتھ اگر ہم بنا دیں تو کٹ پین پہ بھی یہاں پہ سب سے پہلے اس کے لیے یہ سواد, اور پھر اس کے ساتھ دوسرا سواد, اور پھر اس کے لیے غنہ, اور یہاں پر اس کی گود میں سواد اور طوا بنا دیں گے. اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے. مارکر کے ساتھ اگر ہم لکھیں تو بھی اسی طریقے پہ رکھیں گے, لکھیں گے. دیکھیں سب سے پہلے اس کے لیے سواد بنا دیں گے. یہ نہیں کہ سواد اور زواد کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا ہے, لیکن ترتیب یہی ہے کہ اس کے گود میں ہم لکھ دیتے ہیں, اور یہ اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ یہ طریقہ چلا رہا ہے. بال پین سے لکھیں گے ابھی.
آپ اس ویڈیو کو صاحب کے نیچے سے شیئر بھی کیجیے گا اور مثبت کمنٹس جو ہے وہ آپ بھی اس پہ لکھیں. تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.